بحمداللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ربیع الاول کے مبارک دن ہیں اور اس میں ہم مدنی چینل کی اسپیشل نشریات لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مفتیان کرام تشریف فرما ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں، مفتی شفیق صاحب ہیں، مفتی سجاد صاحب ہیں، مرحبا۔ اور آج بھی ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اقدس کی۔ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، کان مبارک کیسے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک کی کیا خوبصورتی تھی۔ ویسے تو ہر عضو پر علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، اشعار بھی کہے، نثر کے اندر بھی لکھا گیا، فضائل بھی بیان ہوئے، معجزات بھی بیان ہوئے۔ ان سب کو ایک سلسلے کے ایک ایپیسوڈ میں کیٹر کرنا یہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سٹارٹ کروں گا مفتی سجاد صاحب سے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کی اور یا کسی بھی شخصیت کے جب حسن کی بات کی جاتی ہے تو چہرہ اس میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بقیہ بھی ظاہر ہے کہ پارٹس آف دا باڈی میٹر کرتے ہیں، لیکن جب حسن کی بات ہو تو پورے جسم کے اندر جو سب سے نمایاں عضو ہے وہ چہرہ ہے۔ تو ذرا بتائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ انوار و تجلیات کا مرکز تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، جمال الہی کا مظہر تھا۔ واہ! آپ اندازہ لگائیں کہ خود قرآن پاک میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ماشاء اللہ۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وَالضُّحَىٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم۔ جی، یہاں وَالضُّحَىٰ سے مراد مفسرین نے جو بیان کی ہے، بعض نے فرمایا کہ یہاں چاشت کا وقت مراد ہے۔ اچھا، اس لیے مراد ہے کہ اس وقت میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر فتح عطا فرمائی۔ ماشاء اللہ، وہ چاشت کا وقت تھا، تو اچھا، اس لیے اللہ پاک نے چاشت کے وقت کی قرآن پاک میں قسم بیان ہوئی اس وقت جی، کی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس چاشت کے وقت سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ واہ وسلم، کیا بات ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مراد ہے۔ واہ! تو اسی طرح قرآن پاک میں سبحان ایک اور جگہ پر ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ جی، اے محبوب، ہم آپ کا بار بار اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بعض اوقات جب حاجت ہوتی ہے کسی چیز کی تو انسان جو ہے وہ چہرہ اٹھاتا ہے یا چہرہ ادھر ادھر جو ہے وہ گھماتا ہے، تو اس سے اس کی حاجت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں سبحان کہ اللہ، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے۔ واہ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، واہ! آپ کے دل میں جو خواہش ہے اور اس کا چہرے مبارک سے گویا کہ اظہار ہو رہا ہے سبحان اللہ، کہ بیت المقدس سے کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے، جی، تو ہم ان قریب آپ کو اس کعبہ شریف کی طرف پھیر دیں گے، سبحان اللہ، جو آپ قبلہ چاہتے ہیں واہ! اس کو ہم قبلہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہاں پہ اللہ پاک نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کو، سبحان اللہ، تو اس سے بھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت اور اس کی یعنی کمال معلوم ہو رہا ہے بے شک، کہ اللہ پاک نے آپ کے چہرہ مبارک کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اگر احادیث پاک میں دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا
دشمن بھی دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں. اللہ اکبر. اور اپنے جب تعریف بیان کرتے تو حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جی. اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو میں ایک طرف چاند کو دیکھتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھتا، آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر چہرے کو دیکھتا. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. صحابہ سے پوچھا گیا بے شک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا نور کیسا تھا، کیا وہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تلوار کی طرح چمکدار نہیں تھا بلکہ وہ چاند کی طرح چمکدار. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ چہرے مبارک کا جب ذکر ہوتا ہے، چہرے مبارک میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جی. یعنی ابرو مبارک ہیں، ہونٹ مبارک ہیں، دندان مبارک ہیں، لیکن خاص جب حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ پہلے سے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ شخصیت کون ہے. فرمایا کہ لوگوں کا جھمگٹا تھا تو میں نے سب سے پہلے جب میری نظر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑی تو میرے دل نے اسی وقت گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو گویا کہ یہ نبی کا ہی چہرہ ہے، ان کے چہرہ مبارک ہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ واقعی سچے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی چمک، آپ کی سچائی، آپ کے چہرے کی دمک، یہ جب لوگ دیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف پہلی دفعہ نظر کرتے تو ان کے اوپر سرکار کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا. سبحان اللہ. اور اگر پہلے سے جاننے والے ہوتے تو جب سرکار کے چہرے کو دیکھتے تو سرکار سے محبت اور زیادہ ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چہرہ مبارکہ کی جب یہ شان ہے تو پورے سراپا کی پھر کیا بات ہوگی. اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ پہلے دشمن تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جو ہے وہ معاذ اللہ دل میں کدورت تھی، نفرت تھی، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو قدموں پہ قربان ہو گئے، اسلام قبول کیا اور ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزاری. اور چہرہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر یہ تعظیم، معظم ہونے کی اور مکرم ہونے کا یہ مقام ہوتا ہے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ انسان کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہے. اور چہرہ مبارکہ کے اندر جو اعضاء ہیں جیسے کہ آنکھ ہے، ابرو ہیں، پلکیں ہیں، ہونٹ ہیں، ناک ہے، کان ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے حسن کے اندر بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. مزید انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مفتی شفیق صاحب کی طرف میں بڑھوں گا. چہرہ مصطفیٰ کی تو بات ہوئی کہ اتنا روشن تھا، اتنا خوبصورت تھا، اور اس کی خوبصورتی بھی اپنے درجہ کمال کو تھی. ذرا آنکھ مبارک کے بارے میں بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو ہے وہ کیا خوبصورتی تھی اور کیا پرکشش تھی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی اعضاء مبارکہ، اور ان کے اگر الگ الگ بھی ہم اوصاف بیان کرتے جائیں، اوصاف دو طرح کے، ایک ہے ظاہری طور پر جو حسن مبارک نظر آنا، جی، پھر ایک اس عضو کے کمالات، یہ اپنی جگہ بظاہر چہرہ مبارک کا حسین ہونا، خوبصورت ہونا، پھر اس چہرے مبارک سے آگے کتنے کمالات ظاہر ہوئے، معجزات جنہیں کہہ لیں. یہ مبارک چہرہ اگر اسی طرح لے کر اندھیری والی جگہ پہ جائیں تو وہ روشن ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے
اور پھر ان کے اندر بھی ہم جن اعضاء کے لیے اگر گفتگو کر رہے ہیں، یہ آنکھ مبارک کے بھی ہم کر رہے ہیں، اپنے حسن میں تو بے مثال ہے یہ آنکھ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، صحابی رسول خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، یعنی کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا. اور دیکھے کیسے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کوئی کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسے حسین اور جمیل ہیں. آنکھ مبارک کی ہم اگر بات کریں اس کے کمال کی بات میں کرتا ہوں. ایک قرآن پاک میں اس آنکھ کا بھی تذکرہ ہے، ما زاغ البصر، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ وہ ہے کہ جب اتنے بڑے کمال کو پہنچی ہے کہ وہ کمال جو کسی کو دنیا میں حاصل نہیں ہوا، بے شک وہ حاصل اس آنکھ مبارک کو ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے. اس آنکھ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک آنکھ نے جاگتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اور قرآن نے اسے بیان فرمایا ما زاغ البصر، یعنی ایسے دیدار ہوا ہے کہ یہ آنکھ یہ پلک بھی نہیں جھپکی ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکی ہے. اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا وہ دیدار کیا. اور یہ خاصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے شک کسی اور نبی کو دنیا کے اندر جاگتے ہوئے یہ شرف نہیں ملا. تمنا تو کی لیکن شرف ملا نہیں. تمنا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن وہاں بھی کیا فرمایا، لن ترانی. وہاں بھی جو منع کیا ہے تو وہ آنکھ سے ہی اس کا تعلق ہے. کیا ہے موسیٰ کہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہاں لن ترانی کہا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر بھی جاتے ہیں اور جو ہم کلام بھی ہوتے ہیں، کلام کے اندر جو اتنے ان کو لطف ملا تو پھر انہوں نے ربی آرینی کہہ دیا، یا اللہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، کلام سنا ہے تو اب میں زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں. تو فرما دیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھیں. اس پہاڑ پر وہ اللہ کا دیدار نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تجلی ہوئی ہے پہاڑ پر. اور اس تجلی کو بھی براہ راست نہیں دیکھا بلکہ پہاڑ کو دیکھا ہے. اور اس کو دیکھ کر آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے بعض مفسرین نے پھر لکھا کہ آپ کی آنکھ کا نور اتنا تیز ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی آنکھ کا وہ تجلی دیکھ کر وہ نور اتنا تیز ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر رات کے اندھیرے میں بھی کہیں دور میلوں پر کوئی کالے پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے. سبحان اللہ، یعنی اس تجلی کے یہ ان کو نور یہ حاصل ہوا. تو یہ تجلی کو براہ راست نہیں، پہاڑ کو دیکھا، اس پہاڑ پر وہ تجلی پڑی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یعنی ان کے نور کی یہ باتیں اور آنکھوں کی بصارت اس قدر بڑھ گئی تو نگاہ مصطفیٰ کا کیا گیا. یعنی حضور علیہ السلام نے تجلی نہیں دیکھی بلکہ اللہ کا دیدار کیا. کتنی دیر کیا، کیسا کیا، وہ ہم جانتے بھی نہیں جی. لیکن جب وہاں سے تشریف لائے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، اور کیا بات، یہ بصارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ آنکھوں میں ایک یہ اس طور پر دور دور تک دیکھنا. اور یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی مجھے ایسے نظر آتا ہے. کیا بات ہے، یعنی پیچھے سے بھی ایسے ہی نظر آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے رکوع کے اندر یہ مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے. یہ جماعت کے بعد آپ نے فرمایا. صحیح. یعنی آپ بتائیں کہ جب آپ امامت پر ہیں، امام ہیں اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، جب جاتے ہیں آپ سامنے ہیں تو اب پیچھے سے نظر کیسے آئے گا. لیکن اللہ نے آپ کو یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے کہ فرمایا میں پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں. اور یہی وجہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امی جان مجھے اجازت دے، میں حضور علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو والدہ نے کہا کہ جاؤ، لیکن ساتھ کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا، ماشاءاللہ، میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا. اور یہ بڑی ایک اہم بات ہوتی تھی کہ جب کوئی ایسا موقع دیکھتے صحابہ کرام علیہ مردوان اور اولیاء صالحین کا بھی انداز ہوتا تو وہ فرسٹ پہلی دعا اپنی بخشش اور مغفرت کی کروایا کرتے تھے. جہاں انہیں پتہ چلتا کہ یہ مستجاب ہے، موقع اچھا ہے، تو مغفرت کی دعا وہ کروایا کرتے تھے. یہ ہمارا بھی ذہن ہونا چاہیے. ناظرین کرام بھی کہیں ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پر اپنی آخرت کی دعائیں مانگنی چاہیے. دنیا کی بھی دعائیں مانگے لیکن آخرت کی بھی دعائیں. تو حضرت حذیفہ کو جب یہ کہا تو وہ چلے گئے. کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے رہے اور حضور اپنے کوئی اوراد وغیرہ میں مشغول تھے. صحیح. کچھ پڑھتے رہے، کچھ معاملات میں مشغول تھے.
میں بیٹھا رہا. اب میں نے تو یہی سوچا تھا نماز کے بعد جائیں گے تو میں دعا کے لیے کہہ دوں گا. کہا میں بیٹھا رہا. عشاء کا وقت ہو گیا. کہا کہ عشاء کی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور چلنے شروع گھر کی طرف جا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر کی طرف جانے لگے تو کہہ رہے میں نے کہا کہ لو بھی میں اتنی دیر بیٹھا بھی رہا ہوں, ابھی امی کو کیا جواب دوں گا, انہوں نے تو مجھے مغفرت کی دعا کے لیے کہا تھا. میں کچھ آگے قدم اٹھائے تو میں بھی پیچھے ہونے لگا, تو میرے قدموں کی وہ آہٹ جو تھی وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور پیچھے نہیں دیکھا بلکہ وہیں ارشاد فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک. سبحان اللہ. اے حذیفہ کیا کام ہے تجھے, اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا, جو کام کے لیے میں آگے بڑھ رہا تھا وہ میرا کام ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا یہ تھا کہ سامنے سے بھی آپ دیکھتے تھے اور آپ پیچھے سے بھی آپ دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے اندر جو اللہ نے یہ خاص اس طرح کی آپ کو بصارت عطا فرمائی, اور بصیرت آپ کی یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں حوض کوثر پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہونی ہے. اور صحابہ سے کہا کہ اللہ قیامت کے دن جو حوض مجھے عطا فرمائے گا میں ابھی اس جگہ بیٹھ کر اس حوض کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اس حوض کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے ملنا ہے اور تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی. یہ دیکھنے کے لیے خاص فرمایا کہ میں اس وقت الان میں دیکھ رہا ہوں اپنے اس حوض کو جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور یہ سورج گہن کا واقعہ تھا جس میں آپ باہر نکل کے گئے, صحابہ بھی نماز پڑھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ایک قدم بڑھایا. اچھا. ایک قدم بڑھایا اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر نیچے ہاتھ لے کر آئے. تو دعا میں مشغول ہوئے. بعد میں پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا یہ معاملہ فرمایا ہے, عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ ہوتا نہیں ہے, تو آج یہ ایسا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب ہاتھ بڑھایا تو تم جانتے ہو میرا ہاتھ کہاں پہنچا. بظاہر تو آدمی کو دیکھے تو یہی کہے کہ کوئی بھی آدمی اپنا ہاتھ بڑھائے تو اگر اس کا جسم جو ہے وہ اتنے قد کا ہے تو ہاتھ عام طور پر 4 فٹ آگے چلا جائے گا, 4 فٹ آگے چلے جائے گا. یہ بس اتنا ہی کچھ کہہ سکتے ہیں جو ظاہراً تھا, یعنی ظاہراً دیکھنے والا یہی بلندی اس کی بیان کر سکتا ہے, لیکن اس کی بلندی کہاں تک پہنچی. فرمایا میں نے تو جنت کو بھی دیکھ لیا اور ہاتھ بڑھایا تو وہ جنت کے انگوروں کے خوشوں تک پہنچ گیا میرا. اور کہا میں اگر لے آتا اس میں سے خوشا تو تم قیامت تک بھی اسے کھاتے رہتے, ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی رہتے تھے لیکن آپ کے لیے یہ کوئی آسمان والی چیزیں حجابات میں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. جہاں چاہتے ملاحظہ فرماتے. جی ہاں, جہاں چاہتے آپ یہ دیکھتے بھی تھے اور اس طرح کے ملاحظہ بھی فرماتے تھے اور اس کی خوشخبریاں بھی آپ نے دی, آپ نے یہ چیزیں بھی بتائی. آپ نے کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اس میں غیب کی خبر بھی ہے, سلطنت مصطفیٰ بھی ہے, نظر کا دیکھنا بھی ہے. حضرت علی کو جب بھیجا, معذرت میں آپ کو, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ ایک خط ایک عورت لے کے مکے جا رہی ہے, اس کو راستے میں آپ نے جو ہے نا وہ فلاں جگہ مل رہا ہے. اچھا. نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے. ارشاد فرمایا کہ علی آپ جاؤ, اور یہ مدینے کی بات ہے اور فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے. وہ کوئی خط کسی نے مدینے میں لکھا تو کہا مکے والوں کو پہنچا دو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہ خط اس سے لے کر واپسی آ جاؤ. صحیح. وہ عورت تھی, مدینے آئی ہوئی تھی, وہاں سے مکے واپسی جا رہی, تو آپ نے فرمایا کہ علی فلاں جگہ فلاں مقام پر فلاں درخت کے نیچے وہ تمہیں ملے گی. اللہ اکبر, کیسی خبر دی. یہاں نظر کی بھی آپ یہ دیکھیں, سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں, بھی ہے, یہاں بیٹھے نظر بھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ بھی بیان کر دیا کہ علی کتنی رفتار میں جائیں گے, یہ بھی تو جائیں گے نا یہاں سے, اور وہ کتنے رفتار میں پہلے سے اپنا سواری لے کر جا رہی ہے اور وہ کہاں پڑاؤ ڈالے گی اپنا. تو کہا کہ آپ مل جاؤ گے, لیکن ملو گے کہاں, فلاں مقام پر فلاں درخت کے نیچے اس خاتون کو ملو گے, اس سے وہ خط لے کر واپسی آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو نکلے اور میرے ساتھ ایک اور ہوئے, ہم اسی کے پیچھے لگے, اور جب دیکھا تو ہم نے اسی مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, تو ہم نے بعینی اسی مقام پر اس عورت کو پایا. سبحان اللہ. آپ نے کوہ طور کا تذکرہ کیا, ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے جس میں شان مصطفیٰ بھی ہے. کسی نے کہا کہ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو, سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے
تم ورا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی تو وہ ایسی ہوئی کہ وہ کسی اور نبی کو، کسی اور نبی کے حصے میں نہ آئی، اور اعلیٰ حضرت نے جو سلام رضا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس کے اندر اعضاء پر الگ الگ جو ہے وہ اشعار کہے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بینی کے بھی دو معنی جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، کہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بلند و بالا چیزوں کو دیکھ لینا اور بہت دور تک دیکھ لینا۔ تو یہ جو ہم اشعار کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا، عشق کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، اور خاص طور پر امام اہل سنت کا کلام، دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے کلام ہے، تو اس کے پیچھے پھر یہ آیات ہوتی ہیں، روایات ہوتے ہیں، اقوال علماء ہوتے ہیں، بزرگان دین کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس ماہ مبارک میں جب بھی آپ کلام سنیں یا پڑھیں تو کوشش کریں اگر بن سکے، ہو سکے تو اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو جب آپ کسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس میں سننے کا اور پڑھنے کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں اور کائنات کی خبر ہے، یہاں بیٹھے ہیں اور قیامت کے بعد کے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں ہزاروں میل دور جو ہے وہ ہونے والے واقعات کو آپ اپنی نظر مبارک سے جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب وہ مزید شعر کی وضاحت اگر کر دینا، جہات ستہ والا جو آپ نے پڑھا ہے، کیا ہے اچھا اللہ حضرت کا جو ہاں، شعر ہے؟ طور موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ترغیب جو دے رہے ہیں نا کہ سمجھ کے پڑھنا ہے، تو یہ سمجھائیں بھی آپ تو ناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو معراج تھی تو وہ کوہ طور پر ہم کلام ہونا، اور چرخ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ آپ آسمانوں پر ہیں، زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ کیا مساوی دنا ہو، لیکن یہ ساری معراجیں جو ہیں، یہ مثال کے طور پر دو انبیاء کا ذکر ہے، اور بھی انبیاء کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو الگ الگ ان کے معراج ہیں، لیکن جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں معراج کی رات خاص مقام میں حاضر ہونا ہے، یہ کیا مساوی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ سب جہت کے دائرے میں دیگر انبیاء کرام کی جو بھی معراجیں تھی وہ کسی ڈائریکشن کے اندر تھی، کسی زاویے کے اندر تھی، مکان کے اندر تھی، جہت کے اندر تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تو یہ ڈائریکشن تھی، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں تو اوپر ہیں، سب جہت کے دائرے میں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، شش جہت سے تم ورا ہو، جو 6 سمتیں ہیں، آپ کی جو معراج ہے وہ ان سے ماورا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پر لامقام تشریف لے کر گئے تو وہاں پر نہ دایاں تھا، نہ بایاں تھا، نہ اوپر تھا، نہ نیچے تھا، وہاں پہ سمت ہی نہیں تھی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی جو معراج ہے وہ دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو ہی کہا کہ اس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اس میں بھی نظر مبارک کا جو ہے وہ ذکر خیر ہے۔ تو کیا کیا بات کی جائے، حضور مزید اعضائے مبارکہ کی طرف آگے بڑھیں گے، کیا فضائل اور کیا کمالات ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اعضاء معجزانہ شان رکھتے تھے۔ بے شک، جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سننا بے شک، بے لاجواب ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، واہ، کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ بے شک، دیکھنے کا تو ابھی کافی بیان ہوا، جی، جہاں تک سننے کا بیان ہے، واہ، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت مبارک کا اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیف ایک قبیلہ تھا، اور اس پر جو ہے وہ کوئی مشکل پیش ہے، تو وہ 3 دن کی مسافت پر تھے۔ صحیح، 3 دن کا مطلب یہ ہے، 3 دن کی مسافت جو بنتی ہے، جو شرعی سفر ہوتا ہے، یعنی آج کل کے اعتبار سے اگر اندازہ لگائیں تو 92 کلومیٹر دور تھے۔ صحیح، اور انہوں نے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فریاد کی، اللہ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا، واہ،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آواز کو وہاں سے سن لیا اللہ، اور ان کی مدد کے لیے پہنچے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا اب اگر دیکھیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جی کہ آپ جب چمٹیوں کی جو ہے وادی سے گزرے تو چمٹیوں کی ملکہ نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں، جی تو لہٰذا تم اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کو سنا، یہ 3 میل کے فاصلے پر علماء نے لکھا ہے، 3 میل کے فاصلے پر، 3 میل، 3 میل۔ ٹھیک ہے، اور فتبسم ضاحکا، سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام چمٹی کے اس بات کے اوپر ہنسنے لگے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگے سبحان اللہ، کہ یا اللہ تو نے اور مجھے اور میرے والد کو جو نعمت عطا کی ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک طرف 3 میل ہیں اور ایک طرف 92 کلومیٹر، واہ، یعنی کہ کئی گنا میل زیادہ ہیں۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے آواز سنی اور مدد کو پہنچے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات پر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بعید بات تھوڑی ہے، یعنی یہ کوئی تعجب کرنے والی بات تھوڑی ہے۔ جب وہ آسمان کی چڑچڑاہٹ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لیتے ہیں کیا بات ہے، تو یہ تو زمینوں پر موجود ہیں واہ، اور یہاں فریاد کر رہے ہیں، جو آسمان پر ہونے والی چڑچڑاہٹ جن کی کان سن لیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب چاند مجھے سجدہ کرتا تھا سبحان تو میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، اتنے دور چاند کی آواز کو جو کان سن لیں کیا بات، تو ان کانوں کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک کان تھے وہ دور سے سن لیتے تھے۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ آج بھی امتی اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر ہونے والی چڑچڑاہٹ کو سن رہے ہیں زمین پر بیٹھ کر، واہ، تو یہاں اگر کوئی یہاں سے پکارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی آواز کو کیوں نہیں سنیں گے؟ سبحان اللہ، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا، یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے، جی، اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی درود پاک پڑھتا ہے جی، وہ فرشتہ اس کو سنتا ہے سبحان اللہ، اور اس کا درود پاک مجھ تک پہنچا دیتا ہے، تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربان کا، یعنی آپ کی بارگاہ میں جو حاضر فرشتہ ہے، جو آپ کا خادم ہے، جب خادم کی سماعت کا یہ عالم ہے، اب آپ اندازہ کریں درود پاک کو کتنی آواز سے پڑھتا ہے۔ جی، درود پاک بالکل آہستہ آہستہ آواز میں، بندہ شوق سے، جذبے سے آہستہ آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، عام طور پر آہستہ آہستہ میں پڑھتا ہے۔ درود و سلام بلند آواز سے بھی پڑھا جاتا ہے دونوں طرح سے، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربان جو ہے وہ پوری دنیا میں جو بھی درود پاک پڑھے اس کو بھی جانے، اس کے والد کو بھی جانے اور اس کا درود پاک بھی سنے، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کرے، تو جب دربار رسالت کا یہ عالم ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی جائے۔ اور جو آپ نے کہا کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، تو اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جنہوں نے آہ کی، جنہوں نے استغاثہ کیا، جنہوں نے بھی فریاد کی، خواہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں صحابہ کرام تھے، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے زمانے میں ہوئے، آج بھی جس نے پیارے آقا کی بارگاہ میں کوئی فریاد کی ہے، دل سے کی ہے، عرض کی ہے، گزارش کی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی دی گئی طاقت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اور اس میں تو بہت سارے قصائد ہیں، اگر آپ کوشش کریں گے، آپ دیکھیں گے
تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصیدہ ہے وہ آپ پڑھیں. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ, اسی طرح قصیدہ بردہ شریف ہو گیا, اور اگر اس کی لسٹیں نکالنے جائیں گے, تحقیق کریں گے تو شاید ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں اس کی جا پہنچے گی. تو جس نے بھی جو فریاد کی, اور اولیاء کرام کے واقعات, عاشقان رسول کے واقعات تو ان گنت ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم فریاد کرنے والے بنیں, ہم عرض معروض کرنے والے بنیں, اور ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے, ایمان سٹرونگ ہے, محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر اگر کوئی فریاد کرتا ہے تو آج بھی اس کے کام بنتے ہیں, آج بھی جو ہے وہ بگڑی بن جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید محبت جو ہے وہ دل میں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, بہت سارے اعضاء کے معجزات بھی ہیں, تذکرہ بھی ہوتا ہے, احادیث کے اندر روایتیں بھی ہیں, لیکن شاید میں کہوں کہ جن اعضاء مبارکہ کی کرامات, معجزات, فضائل, برکات بہت زیادہ ہیں, ان میں سے ایک موئے مبارک بھی ہے. اور یہ تو جسم اقدس کا وہ عضو مبارک ہے, یا وہ حصہ کہیے, کہ آج بھی دنیا کے اندر اس کی زیارت کی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت شاید نہ ہو کہ کسی اور عضو مبارک کی جو ہے وہ زیارت ہو سکتی ہو, کسی حصے کی. تو بال مبارک وہ ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ باقی رہیں گے. تو کچھ موئے مبارک کی برکات اور معجزات کے بارے میں بھی. سبحان اللہ, یہ واقعی ہی موئے مبارک ہی ایسا وہ عضو شریف ہے, اور اس میں مبارک ہے کہ جس کو دنیا کے کونے کونے کے اندر عشاقان رسول کے پاس یہ موجود ہے, اس کی برکات حاصل کرتے ہیں. اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے. بے شک. دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو حلق شریف کروایا آپ نے. جی. آپ کے بال مبارک جو تھے, ویسے علماء نے لکھا کہ نہ تو بالکل سیدھے تھے, سبحان, اور نہ ان میں کوئی زیادہ گھنگرالے تھے, صحیح میانہ تھے, بیانے تھے, اور ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بال مبارک آپ کے شانوں کو, یعنی یہاں تک آپ کے جو سنت زلفوں کی جو آپ سے 3 طریقے منقول ہیں کہ جی. آپ آدھے کان مبارک تک بھی, اور کبھی اتنے کے کانوں کی نیچے والی لو تک پہنچ جاتے, اور کبھی اتنے کے آپ کی زلفیں شانوں تک پہنچتی. صحیح. تو یہ آپ کے انداز تھے, اور آپ زلفوں کی کیفیت میں رہتے. اور حج کے موقع پر جب آپ نے یہ حلق شریف کروایا, صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس وقت کیا انداز اختیار کیا کہ آپ کے بالکل ارد گرد طواف کر رہے ہیں, لوگ گھوم رہے چکر لگا رہے ہیں. اچھا, گھوم رہے چکر لگا رہے ہیں ارد گرد, اور وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی بال مبارک زمین پر نہ گرے. سبحان اللہ. سبحان. یہ بھی آپ یہ دیکھیں, یہ عزت, تعظیم اور عظمت اور محبت کی یہ بات. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں یار یہ عمل, چلیں آپ یہ والی لائٹ ہی ہمیں صحابہ سے ثابت کر کے دکھاؤ. بھائی یہ والی لائٹ بھی صحابہ سے آپ کو ثابت کر کے دکھائیں, یا یہ والی آپ اصل اصول پر بات کریں, آپ دلائل پر بات کریں, آپ اس پر آپ کریں, گفتگو کریں. ورنہ اگر ہم اس طرح جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے, نہ آپ کی پکی مسجد کوئی ثابت ہو پائے گی, نہ چھت ثابت اس طرح ہو پائے گی, نہ اچھی سی لینڈ کروزر گاڑیاں ثابت ہو پائیں گی, نہ اتنے منزل کا مدرسہ ثابت ہو پائے گا, نہ اس کے اندر نصاب ثابت ہو پائے گا, نہ درس بخاری ثابت ہو پائے گا, نہ ختم بخاری ثابت ہو پائے گا. تو اس طرح کی اور کئی طرح کے جو معاملات ہیں, تو اصل اصول کی طرف ہم وہ جائیں گے. یعنی یہ عمل صحابہ نے جو کیا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ بھی تم کرو, یعنی نہ یہ کسی کے کہنے پر ہوا. اور یہ صحابہ کا ویسے ہی ایک انداز تھا. جب وضو کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حدیبیہ کے مقام پر, تو بھی صحابہ کا یہ انداز تھا کہ ارد گرد چکر لگا رہے تھے. بلکہ یہاں تک بیان کیا کہ خطرہ ہوا کہ کہیں آپس میں لڑ ہی نہ پڑیں اس بات پر حاصل کرنے کے. اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ جو تری مبارک, جو قطرات آپ کے چہرے مبارک, جسم مبارک, ہاتھ مبارک سے ٹچ ہو رہے ہیں, زمین پر نہ گریں, ہماری ہتھیلیوں میں گرے, ہماری ہتھیلی. اور وہ اپنے بخاری کی روایت ہے کہ باقاعدہ اپنے چہروں پر ملتے تو وہ برکت حاصل کرتے تھے. اب اس کے پیچھے اگر ان سے کہیں کہ آپ اس کا ریزن کیا تھا, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا تھا, تو ہرگز اس کے اندر جو ہے وہ کہیں گے ہاں نہیں ایسا نہیں دیا تھا. یہ حضور کی عشق اور محبت اور تعظیم میں یہ ادب اور ادب والا جو معاملہ تھا, تعظیم والا معاملہ تھا. تو اصل چونکہ قرآن میں حکم ہے تعظیم کرنے کا, تو جو بھی اس کا انداز اپنایا جائے گا, جو تعظیم سے جتنا ہی قریب ہے, تو بالکل اجر و ثواب والا کام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حلق شریف ہو رہا تھا, صحابہ
وہ ارد گرد چکر لگا رہے تھے. بے شک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف کے بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں دیے جا رہے تھے, حلاق انہیں دے رہے تھے, پھر جو دوسری طرف پھر اس طرح یہ سارا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقسمہ بین الناس, یعنی یہ وہ مبارک تحفہ ہے جو خود آپ نے حکم ارشاد فرمایا, تقسیم کر دو. یعنی یہ تقسیم کرو. یہ لوگوں کو میں کہتا ہوں آج بھی کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے نا تو ہم پوچھتے ہیں یہاں بھی کیا زیارت کر کے ہو, کہاں گئے ہو, ادھر, وہ سب چیزیں اپنی بڑی شوق سے بتاتے ہیں. اور یہ حجاج کرام کا ایک مشغلہ ہوتا ہے اور اچھی بات ہے ماشاءاللہ. عشق و مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی باتیں ہو رہی ہیں, زیارتوں کی باتیں ہو رہی ہونی چاہیے. لیکن کہتا ہوں وہ حاجی اس وقت کتنے خوش نصیب کہ جن کے پاس لوگ پہنچے ہوں گے کہ ہاں بھی کیا کیا کیا, کیا لے کر آئے ہو, تو وہ کہیں کہ ہم سرکار کے منہ مبارک لے کر آئے, یہ منہ مبارک لے کر آئیں. تو وہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک اس طرح دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں, لوگوں کو آگے دی. جی ماشاءاللہ, بہت بنیادی بات جو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے فرمائی, جس کے اندر منہ مبارک کی تقسیم کے حوالے سے حکم بھی ہوا اور ادب و تعظیم کی بات ہوئی. الحمدللہ. تو اٹس آل اباؤٹ دا کلچر. اگر آج بھی, یہ تو ہم ایک خاص پیرائے میں بات کر رہے ہیں, ہمارے کلچر کے اندر بھی اگر رسپیکٹ اور ادب اور تعظیم کو آپ دیکھیں گے تو ڈیفرنٹ علاقوں کی ڈیفرنٹ ہوگی. سندھ کا کلچر الگ ملے گا, بلوچستان کا الگ ملے گا, پنجاب کا الگ ملے گا, بہت ساری چیزیں کامن ہوں گی, لیکن کئی چیزوں کے اندر وہ ہوگا, وہ وہاں کا کلچر ہے, وہاں کے ادب ہے, وہاں کا تعظیم ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ یونیورسل ہوتی ہیں. تو اللہ پاک کے بارگاہ میں بس یہی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو انبیاء اولیاء کا جو طریقہ رہا اور جس طرح سے انہوں نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے اسلاف نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا, اس کا ایک قطرہ, اس قطرے کا بھی کچھ ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو, یہ پورا امام علیہ سنت کا کلام ہے. ہر شعر اپنی جگہ پر اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا, مبارک آمنہ کا نور دل اختے جگر